السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درود شریف کا اہتمام اپنی زندگی کے اندر جاری رکھنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ایسے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے جو بہت عظمتوں والا مہینہ ہے، بہت محترم مہینہ ہے۔ قرآن اور اسی طرح حدیثوں کے اندر اس مہینے کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے جو شخص بھی اس مہینے میں کسی ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ 30 روزوں کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہی نہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ محرم کے مہینے میں روزہ رکھے، اور محرم کی جو 10ویں تاریخ ہے اس کی تو اتنی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد پورے سال میں اگر کسی روزے کا مقام و مرتبہ ہے، یعنی دوسرے نمبر پر اگر کسی کا شمار ہوتا ہے تو وہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ یعنی عاشورے کا روزہ۔ تو یہ بہت ہی محترم مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار تاریخی واقعات اس مہینے کے اندر رونما فرمائے، تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے عبادات کا، ذکر و اذکار کا، تلاوت قرآن کا، صدقہ خیرات وغیرہ کا۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہمیں اس مہینے میں کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے وہ ہے درود اہل بیت، کیونکہ درود شریف پڑھنا یہ بھی ایک اہم عبادت ہے، یہ بھی ایک اہم عبادت اور اتنی پسندیدہ عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی نبی علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے اندر درود رکھا ہے، تو اتنی اہم عبادت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص میرے اوپر درود بھیجتا ہے وہ درود میرے تک پہنچایا جاتا ہے، فرشتے لے کر میری خدمت میں آتے ہیں اور میں ان کے لیے پھر رحمت کی دعا کرتا ہوں، اور جو شخص میرے لیے درود پڑھے گا میں اس کے آخرت میں شفاعت ضرور کروں گا۔ تو بڑے بڑے فائدے ہیں، ہم اس ویڈیو میں کچھ مخصوص فائدے آپ کو بتا رہے ہیں، اس کے بعد وہ درود شریف جو اس مہینے میں پڑھنا چاہیے یعنی محرم کے مہینے میں درود اہل بیت، وہ درود شریف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دیکھیے، درود اہل بیت پڑھنے کا پہلا بڑا فائدہ ہے کہ اہل بیت کے محبت کا اظہار ہوتا ہے، یعنی جو شخص درود اہل بیت پڑھتا ہے وہ اپنے دل میں اہل بیت سے محبت اور عقیدت بڑھاتا ہے، اور حدیث شریف کے مطابق جو اہل بیت سے محبت رکھے گا وہ جنتی ہوگا۔ اسی طرح دوسرا فائدہ دیکھیے، نبی علیہ السلام کی خوشنودی کا ذریعہ بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو میرے اہل بیت سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ سنیے، دعاؤں کی قبولیت، دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ درود شریف کے ساتھ دعا مانگنا خصوصاً اہل بیت کے ذکر کے ساتھ دعا کو اللہ کے دربار میں قبولیت کے قریب کر دیتا ہے۔ اسی طرح چوتھا بڑا فائدہ ہے کہ دل کے نرمی، روحانی سکون اس سے نصیب ہوتا ہے۔ درود اہل بیت کا ورد انسان کے دل کو نرم کرتا ہے، حسد، بغض، نفرت جیسے امراض قلب سے نجات عطا کرتا ہے۔ اسی طرح پانچواں آخری فائدہ، اس کے بعد درود اہل بیت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس کی کچھ وضاحت بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کہتے ہیں پانچواں فائدہ، مشکلات میں آسانی ہوتی ہے۔ بزرگان دین کا مجرب عمل ہے کہ جو شخص سچے دل سے درود اہل بیت محرم کے مہینے میں پڑھتا ہے اللہ اس کے معاملات آسان فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب کرنا کس طرح سے ہے عمل، یہ دیکھ لیں۔ عمل اس طرح سے کرنا ہے کہ روزانہ کم از کم اس مہینے میں 313 مرتبہ درود اہل بیت پڑھنا ہے۔ درود اہل بیت پڑھنا ہے اور نیت یہ کرنی ہے، یا اللہ اس درود کے وسیلے سے میرے دل کو اہل بیت کے محبت سے بھر دے، میرے گناہ معاف فرما دے اور دنیا اور آخرت میں مجھے کامیابی عطا فرما دے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آئیے ہم درود اہل بیت پڑھتے ہیں جس کی اتنی فضیلت ہے، جس سے اتنا کچھ نصیب ہوتا ہے۔ درود اہل بیت یہ ہے، ہم اسکرین پر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کی وضاحت بھی تھوڑی سی کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود اہل بیت ہے۔ یہ درود شریف قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے، اور اس کے الفاظ درود ابراہیمی سے، یعنی جو نماز کے اندر درود شریف پڑھا جاتا ہے اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اس درود شریف کے اندر اہل بیت کا ذکر آیا ہے، اہل بیت کا تذکرہ آیا ہے، جیسے
حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے خاندانی ہیں، آپ کے بھائی بھی ہیں اور آپ کے داماد بھی ہیں۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ تو جو آپ کے اہل بیت ہیں اور بھی بہت سارے ہیں، جتنے بھی ہیں آپ کے اہل و عیال میں، آپ کے نسل میں، سب اس کے اندر شامل ہیں۔ تو سب کے اوپر درود پہنچایا جاتا ہے، سب کے اوپر پہنچتا ہے۔ اس مہینے میں یعنی محرم کے مہینے میں چونکہ اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے، لوگ حضرت حسین، حضرت حسن اور اسی طرح حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خوب کرتے ہیں، اور ان کے شہادت کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، کربلا کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ان کی خدمات بیان کی جاتی ہیں، اور اسی طرح سے ان کی سیرت پر بہترین گفتگو کی جاتی ہیں۔ تو آپ کے کارنامے اور آپ کی سوانح حیات اور اسی طرح آپ کی زندگی، آپ کی سنتوں کو، آپ کے طریقے کو، آپ کی زندگی کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک ماحول ہوتا ہے، ایک ذکر ہو رہا ہوتا ہے اہل بیت کا اور نبی علیہ السلام کے خاندان کا۔ اس لیے اس درود کے اندر بھی اہل بیت کا تذکرہ موجود ہے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ اس وجہ سے یہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو نصیب ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے درود اہل بیت۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کے توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔